ناظرین، میں ہوں سعید قاضی اور اپنے تازہ ویلاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تھینک یو آپ کی پذیرائی کا۔ ناظرین، آج 2 3 4 بڑی اہم خبریں آپ سے ڈسکس کرنی ہیں۔ اہم دور سے گزر رہے ہیں تو ڈیولپمنٹس بھی بہت اہم ہیں، اور 3 4 خبریں میں آپ کو دوں گا۔ پہلے میں تھوڑی خبروں کی تفصیل بتا دوں جن پہ ہم بات کریں گے اور پھر اپنا انالیسس بھی دیں گے۔ سب سے خطرناک اور خوفناک خبر تو یہ ہے کہ جو عالمی بینک ہیں انہوں نے ہمیں یہ کہا ہے کہ اب ایل سی، یہ ذرا زبان اس کو میں سادہ کروں گا، معیشت کی اصطلاحیں کم سے کم استعمال کروں گا، کہ اگر آپ نے ایل سیز کھولنی ہیں تو آپ 100% مارجن پہ دیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جناب جو چیز ہم نے باہر سے منگانی ہے، پہلے کیا ہوتا ہے کہ آپ 10% ڈاؤن کر دیتے ہیں اور بینک کی گارنٹی دے دیتے ہیں، سامان آ جاتا ہے، باقی پیمنٹ بعد میں ہو جاتی ہے۔ اب انہوں نے کہا ہے کہ جناب یہ جو 100% آپ ہمیں پیسہ ٹیبل پہ رکھیں تو پھر آپ آئل یا تیل یا جو بھی آپ نے لینا ہے ہم آپ کو دیں گے۔ ایک بات اس سے پہلے یاد رکھیے گا، کچھ دن پہلے جو موڈیز ہے، ایک ریٹنگ ایجنسی ہے، ریٹنگ ایجنسی کیا ہے؟ وہ بتاتی ہے مبینہ طور پر کہ کسی معیشت کی صحت کیسی ہے، اور تاکہ دنیا بھر میں جو سہوکار ہیں، جو ان ریاستوں کو پیسے بیچتے ہیں، وہ ان کو کس قیمت پر پیسے بیچیں۔ اگر آپ کی صحت خراب ہے، موڈیز کر دیتا ہے تو آپ کو بہت زیادہ سود دینا پڑتا ہے۔ انہوں نے بھی ہمیں نیگیٹو ٹیریٹری میں ہمیں لے گئے۔ ایک دوسری خبر میں اس پہ بات کروں گا۔ تیسری میں بات کروں گا کہ جو کیا واقعی خان صاحب سے رابطے ہوئے ہیں کہ جناب یہ معیشت کا بڑا معاملہ خراب ہے تو آپ ذرا مل جل کے بیٹھیں، اور ہوا ہے تو انہوں نے کیا جواب دیا ہے، اور اس کے جواب کے بدلے میں کیا کوئی انہیں کانسیکوینسز کا بھی کہا گیا ہے کہ اگر آپ نے تعاون نہ کیا تو آپ کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا، یہ اس پہ بات کریں گے۔ اور آخر میں میرا ایک ٹیل پیس بھی ہوگا۔ یہ ٹیل پیس کیا ہے؟ ٹیل پیس میرا یہ ہوگا کہ ایک میری دیکھنے والے محترمہ نے مجھے کہا ہے کہ کیا پاکستان میں کوئی گودی میڈیا کی بھی بات کرے گا؟ گودی میڈیا کیا ہے؟ یہ مودی کو بیسیکلی اس کے یعنی اس پہ یہ انہوں نے بنائی ہے اصطلاح انڈیا میں، یعنی وہ میڈیا جس کو مودی نے خرید رکھا ہے، اس پر بڑی بات ہوتی ہے۔ ایک ان کے بڑے مشہور جرنلسٹ ہیں رویش سم تھنگ، تو کیا پاکستان میں بھی کوئی اس پہ بات کرے گا؟ آخر میں اس پہ چھوٹی سی بات کریں گے۔ میں اب ان چیزوں پہ تجزیے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں۔ یہ بیان یہ کیا گیا کہ خان صاحب ایک ریکلیس آدمی ہیں، چپ کر کے بیان دے دیتے ہیں، کبھی روس چلے جاتے ہیں، کبھی ادھر چلے جاتے ہیں، تو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ہم سے بڑی ناراض ہے، اور وہ چونکہ ہم سے ناراض ہے تو لہٰذا ہم تو بڑی معاشی مشکل میں آ جائیں گے، بڑی مصیبت میں آ جائیں گے۔ تو بیسیکلی جو ہے یہ جو دوسری ان کی اپوزیشن ہے، یہ ان کی بڑے محبت اور آنکھ کے تارے ہیں، تو یہ بڑا معاملہ اچھا کر لیتے ہیں۔ ترکی سے بڑے اچھے تعلقات ہیں، ظاہر ہے ترکی میں جو اردوان کے داماد کو لاہور میں ایک ٹھیکہ بھی ملا ہوا تھا، تو اور بھی بڑے ہمارے گہرے برادرانہ رشتے ہیں، تو یہ بھی سب ٹھیک ہو جائے گا۔ سعودی عرب بھی ہمیں جو ہے بڑا کائنڈ ہو جائے گا، اور اس کے بعد IMF اور ورلڈ بینک بھی ہم سے بڑی محبت کریں گے۔ بھائی کیا ہوا؟ وہ تو عام ٹوسٹ کیے چلے جا رہے ہیں۔ یہ کتنی ڈینجرس بات ہے۔ اب میں آپ کو بات کہوں، اگر یہ موڈیز کوئی آنیسٹ ایجنسی ہو، اس کی کوئی کریڈیبلٹی ہو، تو پھر سب سے پہلے تو یہ امریکہ کو نیگیٹو ٹیریٹری میں لے کے جائے کہ جس کی پوری معیشت کی قیمت $24 ٹریلین ہے اور قرضہ اس پہ $30 ٹریلین کا ہے۔ آئے روز میں ابھی آپ کو امریکہ کی ایک اور بھی خبر دوں گا کہ وہاں کس طرح معاشی حبس کی وجہ سے ایک ہفتے میں 11 میس شوٹنگز ہو رہی ہیں، 11 میس شوٹنگز۔ اب تک اس سال 17,000 سے زیادہ لوگ میس شوٹنگز میں مارے جا چکے ہیں، جو لوگ معاشی دباؤ اور معاشی حبس کی وجہ سے بندوق لے کے باہر آتے ہیں اور انڈسکریمنیٹ فائر۔ یہ حالت ہے ان کی معیشت کی اور حالت کی، مگر چونکہ اس کی ریزرو کرنسی ہے اور وہ سپر پاور ہے، اسے کون نیگیٹو کرے؟ اس کے تو وہ تو موڈیز کا خود مالک ہے۔ تو سوال یہ ہے، میں پھر اسی سوال کی طرف آتا ہوں کہ اگر یہ سارا ہم نے جو کھیل بدلا اور یہ جو سارے ماشاءاللہ ایک ہمارے جمہوری عمل کے ذریعے یہ حکومت آئی، نئی حکومت آئی، تو اس کے بعد وہ کائنڈ کیوں نہیں ہوئے؟ وائی دے کیپ آن ٹوسٹنگ آور آرم، ہمارے بازو کو وہ مروڑتے چلے کیوں جا رہے ہیں؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ وہ کون سا مقصد ہے جو وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ اور دوسری بات یہ کہ اگر خان صاحب ان کی آنکھ کے تارے نہیں تھے بلکہ ان کی آنکھ کا کیا کہتے ہیں کنکر تھے، تو پھر ان سے تعاون کی کیا ضرورت ہے ہمیں؟ بھئی یہ کیا تعاون کریں آپ سے؟
کیونکہ یہ تو بالکل امریکہ جو ہے، امریکہ بہادر کو ناراض کر دیا انہوں نے، سعودی عرب کو ناراض کر دیا انہوں نے. یہ تو آپ کی نظروں میں اور بہت سے ان کے مخالفین کی نظروں میں ایک لائبلٹی تھے، اور اس لائبلٹی سے ہم نے جان چھڑوائی ہے. تو اب اس لائبلٹی سے تعاون کی کیا ضرورت ہے کہ جناب تعاون کریں، مل کے بیٹھیں، گرینڈ ڈائیلاگ کریں، یہ کریں وہ کریں؟ کیوں بھائی؟ وہ تو ایک لائبلٹی تھی، وہ تو ایک اس ملک میں مطلب ہے آپ کے مطابق بربادی کی وجہ تھے، تو وہ تو ہٹ گئے. اب اس کو آپ آباد کریں. آباد کیا ہو رہے ہیں؟ آپ قیمتیں دیکھ رہے ہیں، ابھی ایک قیمت انہوں نے روکی ہوئی ہے، یہ کب آئے گی؟ کل کی میں نے جو بلاگ تھا اس میں نے اچھا کیا کہ میں نے کہا جی ابھی کنفرم نہیں ہوا، لہذا انہوں نے کل کی قیمت تو روک لی ہے، مگر آج یا کل یہ سب کچھ تو ہونا ہے. تو یہ معاملہ یہ ہے کہ آخر وہ کون سے مقاصد ہیں جو وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں ان ہماری آرم ٹوئسٹنگ سے؟ ہم سے کیا منوانا چاہتے ہیں وہ؟ ہم کیا کوئی ایسی بات، ہاں اس حوالے سے ہمیں تسلی دی ہے اور ہمیں یقین ہے کہ جو ہماری عسکری قیادت جب ہمیں بتاتی ہے تو ہم اس پہ یقین رکھتے ہیں، اور مجھے اب بھی یقین ہے کہ ہم کسی صورت بھی اپنے جو اسٹریٹجک انٹرسٹس ہیں ان کو ہم کبھی کمپرومائز نہیں کریں گے. مگر ہم آنکھیں تو نہیں بند کر سکتے. ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ نہیں ان کے پیچھے کوئی نہیں ہے، ان پر کوئی نظریں ڈال کے نہیں بیٹھا ہوا. ہم عالمی طور پر کسی کو کھٹک نہیں رہے، یا ہمارے جو واحد ایک نیوکلیر اسٹیٹ ہیں ہم، یہ اس کو آسانی سے وہ قبول کر لیں گے یا انہوں نے قبول کر لیا ہے؟ کیونکہ یہ تو ایک پورے پلان کے ذریعے، جیسے میں نے کہا تھا کہ تقریباً یہ معین قریشی کے زمانے سے یہ شروع ہو گیا تھا، اور پھر یہ سلسلہ جب ہم نے ایٹمی دھماکے کیے تھے تو مزید جو ہے اس پہ سازشیں اور ریشہ دوانیاں شروع ہو گئیں کہ اب ان پر ہم حملہ تو کر نہیں سکتے، عراق ان کا ہم بنا نہیں سکتے، تو اب کیا کریں؟ ان کو معاشی طور پر اپنے گھٹنوں پر لے آؤ. چنانچہ ہم نے دیکھا کہ ہماری رولنگ کلاسز جو ہیں انتہائی بدعنوان رہی ہیں، جنہوں نے کمپرومائزز کیے، انتہائی 2 نمبر معاہدے کیے، ہمیں کنزیومر سوسائٹی میں تبدیل کیا. یہاں کی انڈسٹریلائزیشن جو ایوب خان کے زمانے میں شروع ہوئی تھی اور بھٹو اس کو بہت آگے لے کے گئے تھے. یہ بھی بڑا فراڈ اور جھوٹ ہے کہ بھٹو نے تو نیشنلائزیشن کی ہی نہیں تھی، کہ کسی کو ڈرامہ کرتے ہیں، کوئی آئے مجھ سے بات کرے. تو بھٹو کے دور میں آپ نے ٹیکسلا ہیوی میکینیکل کمپلیکس بنایا، پاک سٹیل مل بنی، بے شمار ادارے جو ہیں ان کے دور میں قیام میں آئے پبلک سیکٹر میں. تو وہ کیا وہ اور تقریباً ان کا گروتھ ریٹ جو ہے 4 سے 7% تک رہا جب وہ گئے. قرضہ ٹوٹل ان کے دور میں جب وہ گئے تو 6 سے 8 بلین ڈالر بھی نہیں تھا. تو یہ سارا ایک ڈرامہ اور فراڈ کیا، جس کے بعد یہ واردات شروع ہوتی ہے، ہوتے ہوتے اب یہاں تک آ جاتی ہے. اب سوال یہ ہے کہ ہم آنکھیں بند نہیں کر سکتے. یہ ہماری موڈی جو ہے یہ کیوں ہماری اس کو کہو نا چائنا کی ذرا ریٹنگ کو نیگیٹو کر کے دکھائے، کسی اور فن لینڈ کی کر کے دکھائے، کسی اور کی کر کے دکھائے. وائی وی، اور ہم ہی کیوں اتنے ولنریبل ہیں؟ ہم کیوں ان کو جواب دینے کے قابل نہیں ہیں؟ وائی ہمارے ہاتھ میں بیگنگ باؤل لے کے ہم گھوم رہے ہیں اور بھاگ رہے ہیں، جب یہاں 11,000 ارب روپے کا پوٹینشیل ہے یہاں سے ٹیکس نکالنے کا؟ تو کیوں نہیں آپ کرتے؟ تو بات یہ ہے کہ ایک تو یہ دوسری میری جو خبر تھی جس پہ میں نے ناظرین آج آپ سے بات کرنی تھی، اور میری خبر یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ مجھے صرف الیکشن چاہیے. ان کا جب بھی ان سے انڈائریکٹلی رابطہ کیا جاتا ہے یا ہوتا ہے، یا کوئی ان کا اپنا ساتھی ان کو مشورہ دیتا ہے، تو وہ کسی قسم کا تعاون کرنے کو تیار نہیں ہے. حالانکہ اس کے جواب میں انہیں ڈائر کانسیکوینسز سے ڈرایا بھی جاتا ہے بعض اوقات، مگر وہ کہتے ہیں جی مجھے الیکشن کریں. میں اس پہ بھی بات کروں گا، اس پہ بھی میری ریزرویشنز ہے. الیکشن میں کیا ہوگا؟ الیکشن کے بعد اگر حفیظ شیخ نے آنا ہے تو پھر کیا ہوگا؟ کیا کوئی ہم نے پیرالل اکنامک پلان بنا رکھا ہے جو ہمیں اس کویگمائر سے باہر نکالے؟ اور یہ جو سب سے ڈینجرس چیز ہے جو میں نے سب سے پہلے آپ سے بات کی تھی کہ یہ ایل سیز کے حوالے سے اتنی بڑی ہمارے ساتھ ڈسکریمنیشن، اور اس کے ساتھ ہمارے بانڈز کی قیمت جو ہے وہ بڑھ گئی. جب ظاہر ہے آپ کے پاس پیسے نہیں ہوتے تو آپ بانڈز فلوٹ کرتے ہیں، اور جب آپ کی نیگیٹو کر دیتے ہیں وہ آپ کی ریٹنگ، تو آپ کو بانڈ بہت مہنگے ملتے ہیں. تو یہ کیا ہمیں معاشی طور پر اپاہج کون کرنا چاہتا ہے؟ اور دوسری بات کیا جو سب سے اہم بات ہے میرے اس بلاگ میں، وہ یہ ہے کہ کیا یہ جسے انگریزی میں کہتے ہیں نا کہ از دس لیڈرشپ جو آج ہماری سول لیڈرشپ ہے از ایکول ٹو دی اوکیژن؟ جتنا بڑا کرائسس ہے، جتنا بڑا مسئلہ ہے، جتنی بڑی معیشت کا مسئلہ ہے، کتنا مفتاح اسماعیل صاحب کی ایک اکنامک اکومن یا ایکسپرٹیز ہے کہ وہ اسے ٹھیک کر لیں گے. کل تک وہ کہتے تھے 137 روپے کا تیل تو پاکستان کا کوئی بندہ خرید نہیں سکتا، اب 210 روپے کا بیچ رہے ہیں. کل آپ نے خاکم بدہن، اللہ کرے ایسا نہ ہو، مگر سنا ہے 270 روپے کا بیچنا ہے.
یہ ڈالر کی آپ حالت دیکھیں، آج 50 روپے 50 پیسے نیچے آتا ہے، 1.5 روپے اوپر چلا جاتا ہے۔ تو کیا یہ لوگ اس معاشی کرائسس سے ہمیں نکال سکتے ہیں؟ نکالنا چاہتے ہیں؟ نکالنا چاہتے بھی ہوں تو کیا ان میں اہلیت ہے؟ اور دوسری بات میں یہ بھی ڈاؤٹ ہے مجھے کہ کیا یہ نکالنا بھی چاہتے ہیں یا نہیں نکالنا چاہتے، کیونکہ یہ اگر ہمیں معاشی بحران سے نکالیں گے تو یہ بھی ویسٹ کی اسٹیبلشمنٹ کی آنکھوں کے تارے نہیں رہیں گے، کیونکہ یہاں ایسا کوئی بندہ انہیں نہیں چاہیے جو ہمیں اس کرائسس سے باہر نکال سکے۔ تو ناظرین، یہ آج تک کی صورتحال ہے، اکانومی کی بڑی گریو سچویشن ہے، ہم وی آر رننگ آؤٹ آف ڈالرز، ہمیں آؤٹ آف دی باکس جو ہے کچھ کرنا پڑے گا۔ افواہیں ان پر کان نہ دھریں۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں مفتاح اسماعیل صاحب کا کہ جنہوں نے کہا ہے کہ یہ اکنامک ایمرجنسی نہیں ہوگی، لوگوں کے جو پرسنل لاکرز ہیں وہ محفوظ رہیں گے، اس لیے تاکہ ایک اکنامک سٹیبلٹی بھی رہے اور بلا وجہ یہاں ایک وہ نہ پیدا، مگر گریوٹی سچویشن کی ہمیں سمجھنی چاہیے اور ریڈیکل ڈیسیژنز کرنے پڑیں گے، اگر ہم نہیں کریں گے تو اس سے باہر نہیں نکل سکیں گے۔ اب میں اپنے ٹیل پیس کی طرف آتا ہوں ناظرین، اور وہ یہ ہے کہ ایک مجھے ٹویٹ آئی کہ جی کیا کوئی گودی میڈیا کے بارے میں پوچھے گا، پہلے بات کرے گا، تو پہلی بات کیا یہاں پہ گودی میڈیا موجود ہے؟ میں انکار کروں گا تو آپ تو نہیں مانیں گے، شاید کوئی بھی نہ مانے۔ ظاہر ہے یہاں پر دو بڑی خوفناک ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، اور وہ ڈیولپمنٹس یہ ہوئی ہیں کہ جب آپ نے اس ریاستی مشینری کو آف لوڈ کیا ہے، ڈی ریگولیٹ کیا ہے، تو وہ بجائے اس کے کہ وہ ایفیشنسی پیدا کرتی، آپ کو چیزیں سستی ملتی، یہاں پہ کارٹلز بن گئے۔ اب ایک گاڑیوں کا کارٹل ہے، ایک بجلی کا کارٹل ہے، ایک چینی کا کارٹل ہے۔ تو جہاں جہاں آپ نے ریاست کے فنکشن جو ہیں اس مفروضے کے تحت کہ جی پرائیویٹ سیکٹر میں یہ بڑے اچھے طریقے سے ہوں گے، جو بنیادی یعنی میں ان کی بات کر رہا ہوں جو آئین میں آپ نے اس ملک کے عوام سے وعدے کر رکھے تھے کہ یہ ہم نے مہیا کرنا ہے، وہ جب آپ نے وہ ذمہ داریاں چھوڑ کے تو پرائیویٹ سیکٹر میں چلے گئے۔ تعلیم مثال کے طور پر آپ نے کی، اس کا کیا حشر ہوا؟ آج ہماری کون سی یونیورسٹی ہے جو دنیا کی پہلی 500 یونیورسٹیوں میں آتی ہے؟ آج یا کس بات پہ ہم فخر کریں؟ ایک واپڈا پہ ہم فخر کرتے تھے، یہ دنیا کا دوسرا بڑا کمبائنڈ آپریشن تھا جاپان کے بعد، آج اس کا بیڑا غرق ہو گیا۔ پی ٹی سی ایل ہمارا ایک ایسا ادارہ تھا کہ جو دنیا میں لوگ ہمارے کالجز تھے، یونیورسٹی، یہاں پہ لوگ پڑھنے آتے تھے، ہم سے پوچھتے تھے کہ ٹیلی فون کس بلا کا نام ہے، اس کو کیسے چلانا ہے۔ آج اس کی حالت دیکھیں، وہ جس دن آپ نے پرائیویٹائز کیا، غالباً میں اگر غلط نہیں کہہ رہا تو اس کا جو گراس پرافٹ تھا وہ تو بہت زیادہ تھا، مگر جو نیٹ تھا وہ 28-27 بلین تھا۔ اب 8 بلین آپ کو لاسٹ ایئر پرافٹ ہوا ہے، اور وہ بھی اس کے اثاثے بیچ کر۔ یہ کس پہ کسی دن بات کروں گا۔ تو جہاں جہاں آپ نے یہ پالیسی، اب کیا ان پالیسیوں سے پاکستان چل سکتا ہے؟ اب آ جاتے ہیں گودی میڈیا کی طرف۔ اب جب آپ نے ریاست کے بہت بڑے جو ایک پروجیکٹس تھے وہ انڈیویجولز کو دے دیے، اونے پونے میں بیچ دیے۔ ایک بینک تو ایسا یہاں بکا کہ جس میں اس کے اندر پڑے ہوئے جو ٹیبل اور چیئر اور کرسیاں تھیں اس سے بھی کم پیسوں پہ بک گیا۔ میں نام نہیں لیتا، پھر کس دن لے دوں گا۔ تو جب ان لوگوں کے پاس مال آئے گا تو یہ میڈیا میں بھی واردات کریں گے، میڈیا میں بھی یہ پھر تھوڑا بہت مال پھینکیں گے۔ میں سب کو نہیں کہتا، بڑے بڑے یہاں پہ جو ہے وہ کمال کے لوگ اور دیانتدار لوگ ہیں اور موجود بھی تھے، مگر واردات دوسری بھی ہے، کیونکہ میں نے آپ کو پچھلے وی لاگ میں بتایا تھا کہ 3 Ws یا رادر 3 Ms جسے کہتے ہیں، میڈیا، مسل اینڈ منی، یہ گیا۔ یہ صرف میڈیا میں نہیں گیا، یہ ہر ہماری جو الیکٹڈ باڈیز ہیں ان میں گیا۔ یہ بار کونسلوں میں آپ کو جو تقسیم نظر آتی ہے، وہاں پہ جو آپ ذرا نکال لیں کہ کون سی گورنمنٹ آ کے کتنے پیسے دیتی ہے، ہماری آرگنائزیشنز کو کتنے پیسے ملتے ہیں، تو یہ ساری کا کھیل ہے۔ تو اس میں جب ویسٹڈ انٹرسٹ ہوگا تو گودی میڈیا بھی ہوگا، مگر میں یہ بھی کہہ دوں سچی آوازیں بھی آتی رہیں گی، آپ کو سچ آپ کو بتاتی بھی رہیں گی، اور اب تو ہمیں سچ کی بہت زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ اگر اب ہم نے سچ نہ بولا، اپنی پالیسیز نہ بدلی، تو پھر ہماری داستان بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ تو یہ میں آج وہ لبنہ صاحبہ تھیں جنہوں نے کہا تھا جی گودی میڈیا کی بات کریں۔ جی ہاں، ہمارے ہاں بھی ہے، دوسرا بھی ہے، اجلے لوگ بھی ہیں، صاف لوگ بھی ہیں، وارداتیے بھی ہیں، جو جنہیں لگتا ہے کہ یہ حکومت آنے والی ہے تو تھوڑا سا چلیں اپنا کالمانہ خوشامد کر لیں یا اینکرانہ خوشامد کر لیں تو شاید کوئی عہدہ مل جائے۔ عہدے ملتے بھی ہیں لوگوں کو، آپ دیکھتے رہے ہیں، میں نام نہیں لیتا کس کس کو کیا کیا عہدہ ملا، بلکہ ایک عہدہ تو ایسا بھی ملا دور میں کہ اس کے لیے اشتہار ہی تبدیل کر دیا گیا، موصوف کی تعلیم ہی مکمل نہیں تھی ایک صاحب کی، تو وہ ان کو ملا، وہ رہے۔ اب ظاہر ہے وہ یوں بولتے ہیں ان اپنے مالکان کے حق میں۔ تو لبنہ صاحبہ بالکل ہے،
لیکن آپ دیکھ لیں گی کہ وہ لوگ بھی ہیں جو اجلے ہیں، صاف ستھرے ہیں، اور وہ آپ تک بات پہنچاتے رہتے ہیں۔ ہم بھی کوشش کرتے ہیں کہ ہم صاف ستھرے طریقے سے پہنچائیں، ہم پہنچا سکتے ہیں یا نہیں پہنچا سکتے اس کا فیصلہ تو آپ کریں گے۔ یہ تھی میری آج کی حقیر سی کوشش، یہاں پہ میں ختم کرتا ہوں کہ اب خان صاحب کی ضرورت پھر کیوں پڑ گئی ہے، لیکن معاملات اس سے آگے کے ہیں، نظام کو بدلنا پڑے گا، فنڈامنٹل چینجز کرنی پڑیں گی، اسٹرکچرل تبدیلیاں کرنی پڑے گی۔ کل پھر ملیں گے، اجازت دیں، اللہ حافظ۔